یہ صاحب نواز شریف خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جو ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، اور وہ الطاف حسین کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، خطرناک کھیل تو ہے، وہ اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب اس ساری سٹیٹمنٹ کو ذرا سا سنبھل کے، جو ان کی عموماً روایت ہے کہ وہ سنبھل کے نہیں گفتگو کرتے، وہ کرتے پرائم منسٹر کی حیثیت سے، اس میں ایک فکر اگر وہ نہ بولتے کہ انڈیا اس کی پشت پہ ہے تو شاید یہ بہت ہی قابل قبول فکرہ ہوتا. خطرناک کھیل تو نواز شریف صاحب کھیل رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے، اور ہی از ان پرائم منسٹر لائک. اب مطلب آپ دیکھیں نا، جتنے بھی اس کی گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک انڈر اوتھ پرائم منسٹر. الطاف حسین کا تو ان کو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. الطاف حسین نے کبھی زندگی کے اندر کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا، وہ کسی راز کا امین نہیں رہا، اس کے پاس اس پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی کہ وہ اگر بولے گا تو لوگ کہیں گے ٹھیک بولے گا، یہ صحیح کہتا ہوگا. بس آپ دیکھیں نا، میں جس جگہ سے وہ انہوں نے کل بات کی ہے، وہ اس کی اپنا کروز میزائل کی، میں اس جگہ ڈپٹی کمشنر تھا جس وقت یہ میزائل گرا تھا. اب 1997 کی بات ہے. اب مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ آپ نے کبھی میرے منہ سے یہ گفتگو سنی ہے؟ لیکن بہت چھوٹے سے عہدے پہ تھا. بالکل صحیح. لیکن آپ دیکھیں نا، جو آدمی اتنا irresponsible ہو جائے کہ وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، ایسا آدمی تو اس کی تو جیسے کہتے ہیں، اس میں قانون میں ایک دفعہ ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی. جی، ایسے آدمی کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھیے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے پاکستان کے بارے میں. یعنی اور پروٹیکٹیو کسٹڈی جو ہے لونیٹکس کے لیے ہوتی ہے، پاگلوں کے لیے ہوتی ہے بنیادی طور پر. یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ جو کہیں گے نا، آپ عمران خان صاحب کا ایک فکرہ ہے وہ ان پرائم منسٹر لائک ہے، لیکن یہاں 10,000 فکرے ان پرائم منسٹر لائک نظر آ رہے ہیں آپ کو. آپ یو آر کسٹوڈین آف دس کنٹری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. نہ بھی انڈیا کی گیم کھیلے، آپ پاکستان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ بل کر رہے ہیں، اور آپ کی چارج شیٹ ایک ایسے بندے کی چارج شیٹ ہے جس پر اس ملک میں 3 دفعہ اعتماد کیا ہے. آپ خود اوت تو پڑھ لیں پرائم منسٹر سے، تو آپ ریاستی راز قومی راز منصب کار کے اندر، جی سر اوت پڑھیں کہ جڑے منصب کار کے اندر جو چیز میرے سامنے آئے گی میں اس کا تحفظ کروں گا، اس کو افشا نہیں کروں گا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وزیر اعظم کا افشا کر رہے ہیں، اسی وجہ سے مریم نواز کی تقریر نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. میں اس پر میاں محمود رشید صاحب، سر یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اوریہ صاحب اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ نواز شریف واقعی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اور واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے ان کو الطاف حسین سے کمپیئر کر دیا. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے دی کہ ان کی پشت پر بھارت کھڑا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے پاکستان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس یا ریاستی اداروں کے پاس کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھارت کی ایما پر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بھارت کی ایما پہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے ان تمام ایکشن سے یہ بھارت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اب یہ نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، اور یہاں سے بیمار ہو کے بالکل بستر مرگ پر پڑے ہوئے، اور آج مرے کہ کل مرے، اس کیفیت میں وہ یہاں سے نکلتے ہیں. اب یہ جو 4-6 مہینے کا بریدنگ ٹائم لینے کے بعد یہ کورامین کے انجیکشن جو انہیں لگے ہیں، اور ایک دم فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ بالکل فٹ فٹ ہو کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ بھارت کو ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں. وہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان کو، چائنا کو، ترکی کو، یہ سی پیک کے معاملات کو پاکستان معاشی طور پر اب ٹیک آف کر رہا ہے، مختلف کرائسس سے وہ نکل رہا ہے، یہ قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے. اور نواز شریف ان کے اعلی کار بن کے اس موقع کے اوپر ملک کے اندر انارکی پھیلانے جا رہے ہیں. بھئی خدا کے بندو، یہ کوئی موقع ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ اور جس انداز کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم صفدر اعوان وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں، اور جس سمت میں جس اگریشن کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ عین اس موقع پہ جب ان کے کرپشن کے کیسز بھی منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں، جی تو یہ اس طرح کا سارا گیم جو پلان جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے ہے. آصف ریزی صاحب، آپ سب کا اکٹھا ہی ذرا جواب دے دیجیے گا. میں پہلے ارشاد عارف صاحب کا بھی موقف لے لوں، اس سے پہلے اوریہ صاحب اور میاں محمود رشید صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے. میں اس پر اب ارشاد صاحب یہ بتائیے
کہ ابھی میاں محمود رشید صاحب بات کرتے ہیں کہ جو بیانیہ نواز شریف کا ہے، جو سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان اور بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ انٹینشنلی پاکستان کو نقصان پہنچانے اور بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر رہے ہیں، یا پھر وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس کا فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے؟ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف صاحب جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچے، جو ان کا وطن ہے، جو جہاں ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں. یہ تو میں نہیں سمجھتا. لیکن بعض اوقات انسان جو ہے اپنی خواہشات کے تابع، اپنی ضرورتوں کے تحت وہ ایسا کچھ کر گزرتا ہے جس کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے. اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس میں اگر ہم یہ نہ کہیں، میں اس حد تک چلو نہیں جاتا کہ جی وہ بھارت کے فائدے کے لیے یا بھارت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دو چیزیں تو کلیئر ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ریاست کے اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے جو کیسز ہیں وہ ختم نہیں کریں گے، میری صاحبزادی کے لیے، مریم کے لیے سپیس سیاسی نہیں چھوڑیں گے، اور مجھے جو آپ مفرور قرار دینا چاہتے ہیں، اشتہار قرار دینا، اس سے باز نہیں آئیں گے تو میں پھر آپ کو مشکل میں ڈالوں گا، اور اس قدر مشکل میں ڈالوں گا کہ آپ کی اور ریاست کی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. یہ بات تو واضح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جن کو اقتدار دیتا ہے یا جو لوگ اہم ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑے امتحانات ہوتے ہیں. ابھی تو آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر مقدمات ہیں، اور آپ جو ہے اس حد تک آ گئے کہ آپ نے راز افشا کرنا شروع کر دیے، آپ نے بلیک میلنگ شروع کر دی. خدا نخواستہ آپ کسی اور مشکل کا گرفتار ہو جائیں اور ایسی صورتحال ہو جہاں آپ کو جان بچانی ہو یا کچھ اپنے وطن کے خلاف کوئی کرنا ہو، تو آپ تو 1 منٹ نہیں لگائیں گے. یہی تو انسان کا امتحان ہوتا ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے جس میں پورا اترنا ہوتا ہے. 3 بار جس ملک نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، 2 بار آپ وزیر اعلیٰ رہے، 3 بار آپ کے بھائی وزیر اعلیٰ رہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مجھے اگر اقتدار نہیں ملتا، میری صاحبزادی کو آپ تسلیم نہیں کرتے اگلا وزیر اعظم، تو میں تو پھر آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آپ کے راز کھولنے کا. بنیادی سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ ساری باتیں آج کیوں یاد آئی ہیں؟ جب آپ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے وزیر پرویز رشید صاحب اور طارق فاطمی صاحب استعفیٰ دے دیں، آپ نے ان سے استعفیٰ لے لیے، آپ نے انکوائری شروع کرا دی ڈان لیگز کی، اور کئی صحافیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اس وقت تو آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میری عزت نہیں ہو رہی، آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، نظریے کے لیے کھڑا ہو جانے. جب تک آپ اقتدار میں رہتے ہیں آپ کو نظریہ یاد نہیں رہتا، جماعت یاد نہیں رہتا، کچھ بھی جمہوریت یاد نہیں رہتی. جو ہی آپ کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے، آپ کو عزت بھی یاد آ جاتی ہے، آپ کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے، آپ کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہاں حکومتیں کون بناتا ہے، کون بگاڑتا ہے. یہ رویہ جو ہے یہ خطرناک ہے، اور اس کا انڈائریکٹ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے اگر پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسیاں جو اس وقت چومکھی لڑ رہی ہیں، وہ اگر مشکلات کا شکار ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ مند کون ہوگا؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟